لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، زبان سے اپنے آپ کو مومن کہیں گے اور اللہ ان کے اس دعوے کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ اللہ ان کا ٹیسٹ نہیں لے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم کیا ہو؟ تم سے پہلے بھی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس نبی کے ماننے والے نے اپنے آپ کو مومن کہا، اللہ نے اس کا امتحان لیا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون. اور پھر اتنا ہی نہیں، قرآن نے یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ جو امتحان لیا جائے گا یہ کیسا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن جب اللہ ہمارا یہ امتحان لے رہا ہے اور ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، تو ساتھ میں ہمیں ایک بہت بڑی نعمت، ایک اللہ کی بلیسنگ، ایک باؤنٹی، ایک خاص برکت اللہ کی جانب سے، یہ ایک گفٹ کہ بڑے سے بڑا امتحان کیوں نہ ہو، اللہ نے دعا کی شکل میں، دعا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، یہ اللہ کی جانب سے مومن کے لیے گفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا امتحان کیوں نہ ہو، دعا کو استعمال کرنا سیکھو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے بندے اطمینان رکھ، میں تجھ سے انتہائی قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں فوراً اس کو جواب دیتا ہوں. مگر ہمارا موضوع دعا نہیں، ہمارا موضوع ہے دعا اور کرنٹ سچویشن. اور اس کے لیے ایک جملہ میں پھر کہہ دوں جو میں نے فرسٹ مجلس میں کہا ہے، اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس جملے کی ڈیٹیل میں جائیں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ دعا کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جیسے ہی ہم لفظ دعا سنتے ہیں، معصومین میں سے ہمارے ذہن میں چوتھے امام آتے ہیں. جیسے اگر آپ لفظ زیارت سنیں گے تو فوراً کربلا ذہن میں آئے گی، جبکہ ہر معصوم کی قبر کی زیارت زیارت ہے. جیسے آپ خطبے کا لفظ سنیں گے خطبہ، تو نہج البلاغہ اور مولا آپ کے ذہن میں آئیں گے. لفظ دعا اور چوتھے امام. اور پھر میرا وہ جملہ کہ پورے 12 امام میں چوتھے امام اور امام زمانہ کا یہ ٹائم پیریڈ، آخری زمانہ، یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے سملر ہیں اور میچ کر رہے ہیں. چوتھے امام کا اور آج کا زمانہ ایک جیسا ہے، اور چوتھے امام نے اپنے زمانے میں دعا کو
صحیفہ کاملہ کی شکل میں گفٹ بنا کر ہمیں دیا. تو اب یہ اس پر ہم کو بات شروع کرنا ہے، مگر اس سے پہلے یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آج بہت جلدی جلدی مکمل کر لی جائیں. دعا ایکسیپٹڈ نہیں، ریجیکٹ، پھینک دی جاتی ہے منہ پر. نمبر 1 اس آدمی کی کہ جو احسان کو بھلا دیتا. اور لفظ احسان بہت بڑا، اس میں والدین تو آتے ہی ہیں، اس کے اندر ٹیچرز تو آتے ہی ہیں، لیکن اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو میں نے 1-2 دن کوشش کی تھوڑا سا سمجھانے کی. دوسرا بہت ہی اہم مسئلہ. اچھا اب یہ دوسری بات اتنی فیمس ہے، اتنی فیمس ہے، اتنی فیمس ہے، اتنی فیمس ہے کہ اس کو بتانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اتنا فیمس ہونے کے باوجود سب سے زیادہ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور کیئرلیس ہیں وہ اسی کے بارے میں. بھئی یہ حدیث کس نے نہیں سنی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی، اور چونکہ اس زمانے میں ہر قوم کی اکنومی ڈیپینڈ کرتی تھی ایگریکلچر پر، اور بارش از دا اونلی سورس جس سے یہ فصلیں پیدا ہوتی. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر بارش نہیں ہوئی تو ہماری اس سال کی ساری فصلیں جل جائیں گی، اور وہ کارپس یا فصلیں جو ایگریکلچر والے لوگ ہیں جانتے ہیں، وہ اگر پرابلم ہوا تو یہ سارا سال اب یہ پرابلم رہے گا. یہ بزنس نہیں ہے کہ آج لاس ہوا تو کل پروفٹ. یہ فصلیں ہیں کہ ایک فصل گئی تو 6 مہینے تک یا کبھی 1 سال تک اب اور کوئی کسی قسم سے انکم کا چانس نہیں. تو گھبرا کے آئے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسپیشل نماز ہے بارش کی، اونلی نماز ہے اسلام میں جو سنت ہے، مستحب ہے، اور پھر بھی اس کے اندر جماعت الاؤڈ ہے. ہاں 1-2 اور سنت نمازوں کے بارے میں ہے، جیسے نماز عید غدیر، لیکن اس میں مراجع میں اختلاف ہے. کچھ مرجع پرمیشن دیتے ہیں کہ غدیر کے دن کی نماز بھی آل تو ایک سنت نماز ہے، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اور بعض مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، غدیر کی نماز بھی جائز نہیں. بارش کی نماز از دا اونلی نماز کے تمام مجتہدین اس مسئلے پہ متفق، کیونکہ اتنی اسٹرانگ حدیث پلس رسول اللہ کا اپنا عمل. بھئی آج آپ حضرات مدینہ منورہ میں جب مسجد غمامہ کی زیارت کو جاتے ہیں، بلکہ پچھلے 3-4 سال سے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انگلینڈ سے جانے والے زیادہ تر گروپ اسی ایریا میں اسٹے کرتے ہیں. جو مسجد غمامہ ہے اس کے قریب میں جو نئے ہوٹلز بنے ہیں، پچھلے 3-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لندن کے، انگلینڈ کے زیادہ تر گروپ کا اسٹے بھی وہیں پہ ہوتا. مسجد غمامہ کی ہسٹری یہی. یہ وہ جگہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں آؤٹ سائڈ مدینہ تھی. بارش کی نماز شہر کے باہر پڑھی جاتی ہے، اور یہاں رسول خدا آ کے بارش کی نماز پڑھتے تھے. تبھی اس کا نام ہے مسجد غمامہ. عربی میں غمامہ مینس کلاؤڈز. ادھر پیغمبر دعا مانگتے ہیں اور ادھر کلاؤڈ آ جاتے ہیں. لیکن یہ صرف رسول اللہ کے لیے نماز نہیں تھی. قیامت تک امت رسول کو پرمیشن ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. یہ شاید میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا. خیر، تو بارش کی نماز، اور یہ ہر دور میں نماز اور روزہ، یہ 2 عبادتیں ایسی جو ہر نبی کی امت پر واجب ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ یا نبی خدا، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. بہت دیکھیں مشہور روایت، میں اصل روایت کو تو میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک، بارش کی نماز پڑھتے ہیں. اس کا ایک خاص اسٹائل ہوتا، حتیٰ نماز پڑھنے والے امام کے لیے بھی یہ آرڈر ہے کہ وہ اپنے ڈریس کو الٹا پہنے، یعنی ابا جو ہے اس کو الٹا پہنا جائے گا. جیسے ایک حدیث ہے، من بکا علی الحسین و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ،
جو حسین پہ روئے، دوسروں کو رلائے، رونے والی جیسی شکل بنائے. رونا نہیں آ رہا ہے مگر کم از کم تمہارا فیس اور شکل ایسی ہو جیسے رونے والے کی. وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب. تو کبھی یہ حالت ہے کہ اگر آدمی ایک عمل نہیں کر پا رہا تو ایٹ لیسٹ اپنے ایکسپریشن ایسے دے، کیا کہیں گے انگریزی میں، باڈی لینگویج، لباس الٹا پہنو ابا، تاکہ یہ لگے کہ اس وقت ساری قوم پریشان. دیکھیں پریشانی کے عالم میں جو ہے نا، وہ آدمی اپنے لباس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. کریز ہے کہ نہیں، استری ہے کہ نہیں، کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا، پیر میں جوتا ہے کہ ننگے پیر گھر سے نکلے. گھر میں آگ لگ جائے آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بیوی سے کہتے ہیں کہ کوٹ نکالو اور پینٹ نکالو اور استری کرو اور اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلوں گا. بارش کی نماز میں یہی حالت. خیر یہ ایک دو باتیں تو ذرا میں زیادہ ہی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. ساری قوم باہر آئی. بارش کی نماز ایسی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، ایسا منظر بناؤ. بچوں کو ماؤں سے الگ کرو، بچے روئیں گے، بچوں کے رونے کی آواز سن کے رحمت خدا جوش میں آتی. جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کرو، ایک ایسا ایٹماسفیئر بناؤ. کیونکہ آج کل عزاداری کے خلاف جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہ باتیں بھی آ رہی کہ اس طرح سے رونے کی اور آنسو بہانے کی اور یہ شو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بہت غم ہے. دل میں ہے تو کافی. نماز استسقاء کی ڈیٹیل کبھی پڑھ لیجئے کہ بارش کی نماز میں، بلکہ اگر میں ایک لفظ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو، آرٹیفیشل ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا. یہی رحمت خدا کو بلانے والا. ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم تو ریل غم ظاہر کرتے ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا. نماز استسقاء. خیر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ پہنچے. بہت مشہور روایت ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے تقریباً 10 منٹ لے لیے مگر اصل واقعے میں صرف 2 منٹ لیے. اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت کیلکولیشن مجھے کرنا پڑتی ہے اس ممبر پہ آ کے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اتنی فیمس حدیث کو آپ نے 10 منٹ لگا دیے. فیمس حدیث کو ابھی تک صرف 2 منٹ دیے ہیں میں نے. اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے. ابھی دعا اسٹارٹ کرنا ہے. دعا اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، دعا. نماز ہو گئی. نماز کا پرپز یہ ہے تاکہ اس کے بعد دعا آسانی سے قبول ہو. ابھی پہلا لفظ زبان پہ نہیں آیا ہے اللہم. جبرائیل آ گئے، اے موسیٰ خدا نے کہا ہے کہ دعا نہیں کرنا، کیونکہ اس قوم کی دعا اللہ کو قبول ہی نہیں کرنا. تو اب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ نبی خدا دعا کرے اور اللہ نبی کی دعا کو روک دے. نہیں، تم دعا کرنا ہی نہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ کی جانب سے آرڈر آ گیا. موسیٰ نے ہاتھ گرا دی اور قوم سے کہا کہ دعا نہیں ہوگی. یا نبی خدا دعا کیوں نہیں ہوگی؟ ہم تو آئے دعا کے لیے. کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہونا. مگر وائے، ریزن کیا ہے؟ کہا ریزن یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی ہے جو غیبتیں کرتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے. فتنہ، الفتنہ تو اشد من القتل. یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اگرچہ حدیث بھی ہے تو بڑی اہمیت، قرآن کی آیت ہے. عبداللہ ابن جہش نے جب ججمنٹ میں غلطی کی اور قریش والوں نے اعتراض کیا اللہ کے رسول پر کہ آپ کے آدمی نے دیکھے کتنی بڑی غلطی کر دی، تو یہ آیت نازل ہوئی. بیک گراؤنڈ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، عبداللہ ابن جہش. عبداللہ ابن جہش کون ہے؟ جو میدان احد میں اپنے ماموں حضرت حمزہ کے پیروں کے پاس دفن ہے. خیر تو اگر میں تفصیل بتاؤں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹاپک سے ہٹ گئے، تفصیل نہ بتاؤ تو یہ اہم باتیں لوگ بھول جاتے ہیں. الفتنۃ اشد من القتل. ایک ایسا انسان ہے جو غیبت کرتا، غیبت کرنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی غیبت کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، کانسیکوینس کیا ہوتا. کبھی ہم ایک جلتی ہوئی سگریٹ کہیں پھینک کے چلے جاتے ہیں اور پوری بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے. ہمارے حساب سے تو ہم نے چھوٹی سی غلطی کی، اگر یہ مسٹیک ہے بہت چھوٹی سی، تو بعض ایسی مسٹیک ہیں کہ دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں، آگے اس کے ریزلٹس. کیونکہ یہ حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ غیبت تمہیں کیا پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا.
اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹتے، یہ امام کی حدیث، اس کے نتیجے میں شوہر اور بیوی میں جدائی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا، اس کے نتیجے میں صاحبان ایمان قتل ہو جاتے ہیں، حکمران تک بات پہنچ گئی، ظالم تک بات پہنچ گئی۔ ہم نے تو کہنے کے لیے کیا خالی غیبت ہی تو کی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے اور کسی کے بارے میں ایک بات کہہ دی، لیکن اس کا رزلٹ کہاں تک جائے گا؟ امام کہتے ہیں یہ سارے کانسیکوینسز اس آدمی کو برداشت کرنا پڑیں گے جس نے غیبت کی ہے، چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو، یعنی یہ نیت کہ یہ گھر ٹوٹ جائے، یہ نیت نہ ہو۔ فتنہ فتنہ، ہر آدمی کہتا ہے فتنہ بہت بڑی بہت خرابی، اور فتنہ پھیلاتا بھی چلا جا رہا۔ خیر، اب اس پہ تو بعد میں بات ہوگی، بہت اہم، آخری زمانے کا نام ہی فتنے کا زمانہ، لیکن ابھی یہ حدیث تو مکمل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا ایک پورے مجمع میں، لیکن جس جگہ یہ غیبت کرنے والا ہو اس پورے مجمع کی دعا کو اللہ روک دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ احسان فراموش تو خود دعا کرے گا، اس کی دعا رک جائے گی، باقی لوگوں کی دعا تو نہیں رکے گی۔ غیبت کرنے والا اگر کسی مجمع میں ہے تو خالی اس کی دعا نہیں رکے گی، اس سارے مجمع کی دعا رک جائے گی۔ معصوم سے اس کا ریزن بھی پوچھا گیا، معصوم نے اس کا ریزن بتایا، غیبت ایک ایسا گناہ ہے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سامنے کوئی سننے والا نہ ہو۔ یہ سب لوگ جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کا برابر سے رول ہے غیبت کے گناہ میں۔ آدمی دیوار سے غیبت نہیں کرتا، آدمی غیبت کرتا انسانوں سے۔ اگر یہ سب اپنے کان بند کر لے، ہمیں غیبت سننا ہی نہیں ہے، غیبت کرنے والا غیبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو خیر امام فرماتے ہیں سارا مجمع، اب جو قوم نے یہ سنا غصے میں آ گئے۔ بہت مشہور حدیث ہے، میں کیا آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ یا نبی خدا ذرا بتائیے وہ کون آدمی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا رک گئی؟ دیکھیں عام حالات میں تو سبھی اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بلکہ لوگ یہ چاہتے ہیں وہ ذرا کچھ زیادہ کہے۔ اس نے کہا کہ پتہ ہے فلاں آدمی نے کیا کہا؟ نے کہا اچھا یہ کہا اس نے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں یقین نہیں آ رہا، یہ اس لیے کہا کہ دو اور باتیں وہ اس کے بارے میں کہہ دے۔ اب قوم جب مصیبت میں آ گئی، اب ہر ایک کو غصہ، وہ کون آدمی؟ اچھا وہ جو آدمی ہے اصل میں اس کو تو پتا ہے نا کہ میں ہوں، وہ گھبرا گیا کہ آج اگر قوم کو میرے بارے میں پتا چل گیا تو یہ اچھی طرح سے میری پٹائی بھی کریں گے، ماریں گے بھی، کنڈیم بھی کریں گے، درمیان سے نکال بھی دیں گے۔ آج تو بڑی ذلت ہوگی۔ دل ہی دل میں کہا خدا بندہ میرے آج کے گناہ کو معاف کر دے، اب تک کے غیبت کے گناہ کو آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ ہم میں غیبت کرنے والا اس کی وجہ سے دعا رک رہی۔ اس نے توبہ کی دل ہی دل میں، کیونکہ آج وہ ڈر رہا ہے نا کہ ساری قوم اس کے اگینسٹ ہے۔ حضرت موسیٰ پھر اللہ کی طرف، خدا بندہ یہ قوم کہہ رہی ہے کہ اس کا نام کیا؟ کہا کہ اے موسیٰ قوم سے کہو کہ اب جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے، بہت تیزی سے بارش آ رہی ہے، اب ٹائم نہیں ہے یہاں پہ کھڑے رہنے کا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں خدا بندہ یہ بارش تو نے تو منع کر دیا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہا لیکن اس نے اتنی سچی توبہ کی کہ اس کی توبہ کی برکت سے بغیر دعا کے دعا قبول ہو رہی۔ دعا نہیں مانگی مگر اللہ دعا قبول کر رہا۔ روزے دار کے لیے بھی یہی حدیث، ہر سال آپ پڑھتے ہیں نا ماہ مبارک رمضان میں کتابوں میں یہ واقعہ، اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو علماء آپ کو یاد دلاتے ہیں نا روزے دار کی دعا کی طاقت۔ قیس کا واقعہ، قیس کا، میں اسی لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے قیس کا واقعہ۔ پہلے زمانے میں جب اسلام میں روزہ آیا تھا پہلے سال تو کیا یہ طریقہ تھا جو آج کا طریقہ؟ پہلے سال جو روزہ آیا تھا اس وقت حکم یہ تھا کہ روزہ رکھو، افطار کے وقت کھانا کھاؤ، لیکن پوری رات کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی تمہیں پہلی نیند آئے گی اس کے بعد اب رات کے وقت بھی روزہ رکھنا، اور دن کے وقت پہلی نیند۔ اب فرض کیجئے کہ اگر 7:30 پہ روزہ بریک ہوتا افطار، ایک آدمی نے کھانا کھایا 9:30 وہ اس کو نیند آ گئی،
اب 9:30 سے لے کے اگلے دن پوری رات پورا دن، اگلے دن سن سیٹ کے وقت وہ روزہ کھولے. دوسرا آدمی ہے، اس نے افطار کیا، 11 بجے اس کو نیند آئی، وہ 11 بجے تک کھا پی سکتا ہے، پہلی نیند آ گئی چاہے آدھے گھنٹے بعد جاگ جائے، اس کو روزے کے عالم میں رہنا پڑے گا. یہ آج کوئی نیا پرابلم لے کے لوگ نہیں آتے ہیں کہ مولانا یہ 18 گھنٹے کے روزے تو ہم سے نہیں رکھے جا رہے، یہ 20 گھنٹے کا روزہ تو ہمیں ظلم لگ رہا، یہ 22 گھنٹے کا روزہ تو ہماری طاقت سے باہر. اچھا یہ ساری باتیں جو کہتے ہیں، لیکن ہر بات کے آخر میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا ایک ہی موضوع رہ گیا. لیکن میں کیا کروں، قوم جو بات بھی کرتی ہے آخر میں ایک جملہ ضرور بڑھا دیتی ہے. 22 گھنٹے کا روزہ، ناروے اور سویڈن کے کچھ علاقے، ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ UK کا بھی کوئی بہت ایکسٹریم نارتھ، 18 گھنٹے کا روزہ، 22 گھنٹے کا روزہ، 9 سال کی بچی وہ بالغ ہے اس کے اوپر واجب ہو گیا. اور پھر آخر میں ایک جملہ ضرور کہیں گے، ارے وہ نجف اور قم میں بیٹھنے والے کمرے کے بوڑھے آدمی، اس کو کیا پتا کہ یورپ کا کیا حال ہے اور نارتھ امریکہ کا کیا حال ہے، وہ وہاں بیٹھ کے یہاں کے بارے میں فتویٰ کیسے دے سکتے. یہ ضرور کہیں گے آخر میں. کسی بھی موضوع پہ ڈسکشن ہو رہا ہو، آخر میں بات ضرور پہنچے کہ آگے مرجعیت کی توہین پر. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جہاں 18 گھنٹے کا یا 20 گھنٹے کا یا 22 گھنٹے کا روزہ ہو، اس کے کچھ فقہی مسئلے ہیں، وہی عالم بتائیں گے جو اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ مجھ سے مسلسل یہ کمپلین کی جا رہی ہے کہ مولانا آپ ٹاپک شروع کرتے ہیں پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا. تو میں اپنے آپ پہ بہت کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن یہ سارے پرابلم کا سلوشن ہے. 18 گھنٹے کا روزہ خالی یورپ میں نہیں ہے، ایران کے کچھ علاقوں میں بھی 18 گھنٹے کا روزہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. خیر میں ادھر نہیں جاتا، لیکن اسلام کے شروع میں جو روزے تھے وہ 18 گھنٹے کے بھی تھے اور 20 گھنٹے کے بھی تھے اور 22 گھنٹے کے بھی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے روزہ افطار کے کتنی دیر کے بعد نیند آ گئی. چنانچہ قیس کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے. ہر سال میں تو رمضان کی پہلی تاریخ کو ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے میں یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. کہ واقعہ یہی کہ اللہ کے رسول مدینے کے اندر افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ایک باغ سے گزر رہے ہیں، باغ یا کھیت، اور دیکھا کہ بہت سارے مسلمان جمع، اور ان کے بیچ میں پیغمبر کا ایک صحابی قیس بے ہوش پڑا، بے ہوش. پیغمبر قریب آئے کہ بھئی کیا بات ہے، پانی وانی چھڑکا گیا، پوچھا گیا کہ کیا بات ہے. کہا کہ یا رسول اللہ آج کا روزہ اتنا ٹف تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بری حالت. اور یہ وہ زمانہ ہے، روزہ کب واجب ہوا؟ 2 ہجری میں. 2 ہجری کون سا زمانہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھجور تک نہیں. یا رسول اللہ دن بھر میں محنت کرتا ہوں، شام کو تھوڑا افطار کا سامان آتا ہے، تو سارا دن روزے کے عالم میں میں نے جو کام کیا، بہت ہی ہارڈ ورک، لیبر کا کام، کمزوری ہوئی، غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا. پیغمبر سے پہلے جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور کہا کہ اے قیس یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا روزہ اس نے تم کو اتنا تھکا دیا. کہا کہ 12 گھنٹے کا روزہ کہا، میرا روزہ تو 36 آورز کا ہے. ارے یہ کون سا روزہ؟ پتا چلا کل ہوا یہ تھا کہ کل بھی اس نے سارا دن محنت کر کے فاقہ کیا تھا، روزہ رکھا. شام کے وقت افطار کا وقت آیا، یہ جا کے کچن میں بیٹھا، بیوی جو تھی وہ افطاری بنا رہی تھی. بہت احتیاط سے مجھے بات کرنا ہے، کوئی ایسا لفظ نہ آئے کہ عورتوں کی فیلنگ ہرٹس ہو جائے. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ بیوی افطار بنا رہی تھی، کسی وجہ سے سلو ہوئی، یہ سارا دن محنت کر کے آیا ہے. فرسٹ ڈے کچن میں بیٹھا، ایک بار اس کی آنکھ لگ گئی. اب آنکھ لگ گئی، اذان کے بعد جب روزہ کھلتا ہے اگر آنکھ لگ جائے اس کے بعد اب پھر روزہ واجب ہو گیا. اب ساری رات اس نے روزہ رکھا ہے، کھجور تک نہیں کھا سکا، اور اس کے بعد پھر سارا دن. تو اب دوسرے دن کے اینڈ میں اتنی کمزوری ہو گئی اور دونوں دن محنت بھی اس کو کرنا، گھر کا خرچہ، صبح سے شام محنت کرو تو تھوڑی سی گھر میں روٹی آتی. اس کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی.
آپ کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کا روزہ کون رکھے، آپ کہہ رہے ہیں 20 گھنٹے کا روزہ کون رکھے. یہ ساری چیزیں اسلام میں آ چکی ہیں اور ہر ایک کے پریکٹیکل سولوشن بھی ہیں. نہیں رکھ سکتے 22 گھنٹے کا روزہ، اس کا راستہ ہے. بجائے اس کے کہ سولوشن دریافت کرے، سیدھا سیدھا اٹھا کے کریٹیسائز. لیکن بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا، سنو، ابھی سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. یہ ابھی آیت نازل ہوئی قیس کی وجہ سے. کیوں قیس کی کیا وجہ کہ اتنا ٹف روزہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو کے گرا اور ہوش میں آیا تو دل میں اس کے خیال آیا تھا کہ کاش اللہ یہ حکم نہ لگاتا کہ جیسے ہی پہلی نیند آئے دوبارہ نیا روزہ شروع ہو گیا. کوئی دعا نہیں مانگی اس نے، صرف ایک خیال آیا کہ کاش شریعت کا مسئلہ ایسا ہوتا. لیکن روزے دار کے دل میں خیال آیا، اللہ نے فوراً اسے قبول کر کے شریعت بدل ڈالی. شریعت بدل دی گئی. آیت آئی، کھاؤ پیو پوری رات، پورا دن، پوری رات، جب تک کہ فجر کا وقت نہ آ جائے. اب کوئی مسئلہ نہیں کہ پہلی نیند ہے کہ پانچویں نیند ہے کہ 10ویں نیند ہے کہ نیند ہے کہ نیند نہیں. روزے دار کی دعا میں اتنی طاقت. روایت ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، ابھی دعا نہیں کی ہے، صرف دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہو جاتا. اور وہ اپنا کوئی پرسنل میٹر نہیں، اللہ کی شریعت. اللہ نے کہا تیری خاطر میں اپنی شریعت بدل دوں گا. کیونکہ روزے دار، یہی وجہ کہ کوئی بہت اہم اگر آپ کو دعا مانگنا ہو تو پہلے روزہ رکھا کرے. روزے کے بعد کی دعا بہت جلد قبول. خیر، یہ تو بیچ میں ایک دعائی کے حوالے سے ایک بات آئی ہے، لیکن اصل بات کہاں جاؤ، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اب دعا کی ضرورت نہیں ہے. بغیر دعا کے میری رحمت نازل ہونے والی ہے اور بارش ہونے والی. قوم نے کہا لیکن یا نبی خدا اس کا نام تو پتہ چلے تاکہ آئندہ ہم ذرا سا اس کو ایوائڈ کریں. موسیٰ نے پوچھا، خدا نے کہا ہے موسیٰ میں نے سب لوگوں کی دعا کیوں روکی تھی؟ کیونکہ ایک غیبت کرنے والا تھا، یعنی دوسرے کی برائی بیان کرنے والا. تو جس گناہ کی وجہ سے میں نے دوسروں کی دعا روکی ہے، کیا اس کا نام بتا کر وہی گناہ میں کروں؟ وہ توبہ بھی کر چکا ہے، پھر بھی میں اس کا ذکر کر کے وہی گناہ میں بھی کروں؟ تو غیبت تو وہ گناہ ہے کہ اللہ بھی اس کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا. غیبت کرنے والے کی دعا. اب آئیے بالکل اس کے ریورس ایک حدیث نہیں ایک واقعہ. اور یہ واقعہ اور ایک دوسرا واقعہ آیت اللہ سیستانی کا، یہ مرجع نہیں، ایک اور بہت بڑے عالم. دیکھیں کچھ ایسے نام ہیں کہ وہ کسی کا نام نہیں ہے، جہاں جس شہر کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب سیستان میں اگر 50,000 ہیں تو سارے کے سارے آغا سیستانی. شیراز میں اگر 80,000 کی پاپولیشن ہے تو 80,000 آغا شیرازی. اصفہان میں اگر 100,000 ہے تو وہاں سب آغا اصفہانی. کچھ بڑے مراجع بھی گزرے آغا اصفہانی، کچھ بڑے فاسق بھی گزرے آغا اصفہانی، کچھ بڑے مراجع بھی گزرے آغا شیرازی، کچھ بڑے فاسق بھی گزرے آغا شیرازی. لیکن یہ اس لیے کہنا پڑا کہ آغا سیستانی کا واقعہ، یہ آغا سیستانی ہمارے مرجع نہیں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے والد کا واقعہ بہت ممبر پہ بیان ہوتا ہے، اس کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں. لیکن جب وہ واقعہ میں نے سنا، پھر یہ والا واقعہ سنا جو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ممبر پہ کم بیان ہوتا، اور پھر جناب شتیتا بی بی کا واقعہ میں نے پڑھا اور سنا، تو ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ اس ٹاپک کے اوپر ایک چھوٹی سی کتاب لکھ ڈالوں. 150 سٹوریز مجھے اتھینٹک علماء کی مل گئی. بس یہ ہے کہ اب اتنا ٹائم نہیں ملا کہ انہیں کمپائل کر کے بک کی شکل میں تیار کیا جائے. اور یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ وہ سٹوریز تھیں جس میں زمانے کے امام کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور اس طرح آئے تھے کہ جو معرفت رکھتے ہیں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ امام آئے. یہ کون مومن ہے؟ کیا اس نے ایسی نیکی کی؟ اتنا اس کا ہائی سٹیٹس کہ غیبت میں رہنے والا زمانے کا امام اس کی نماز جنازہ پڑھنے آیا. اور نماز جنازہ میں لاسٹ دعا تو آپ کو پتا،
اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ. چاہے انہی الفاظ میں دعا مانگی جائے یا کوئی اور الفاظ میں. نماز جنازہ کے اندر لاسٹ جو دعا ہے شہادتین کے بعد، درود کے بعد، عام مومنین اور مومنات کی دعا کے بعد آخری دعا خاص اس میت کی ہوتی. اے خدا اگر یہ نیکی کرنے والا تو اس کے اجر میں اضافہ فرما، گناہگار تو میں دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم اور آپ یہ جملہ کہیں اور کسی کے جنازے پہ امام زمانہ یہ جملہ کہیں، کتنا فرق ہوگا. تو اب پہلا واقعہ اس میں جناب شتیتا کا آتا. صرف اتنا فرق ہے کہ شتیتا بی بی کے جنازے پر 7ویں امام آئے تھے کیونکہ وہ 7ویں امام کے زمانے کی مومنہ تھی. لیکن بات وہاں سے شروع ہوا. پہلا اتھینٹک اور فیمس واقعہ ہمارے پاس ہے کہ کسی مرنے والے کے جنازے میں شرکت کے لیے سینکڑوں میل دور سے امام آئے. گرچہ سلمان فارسی کے جنازے پہ بھی مولا نے جا کے شرکت کی تھی، لیکن وہ سلمان ہے. سلمان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ہم جیسے عام لوگوں کی. تو سوال پوچھا تھا نا راوی نے، اور یہ راوی وہ تھا جو 2 مہینے پہلے مدینے میں امام کی زیارت کر چکا تھا، 1.5 مہینے پہلے مکے میں امام کے ساتھ حج کر چکا تھا، تو اچھی طرح پہچانتا تھا امام کو. مولا اس شتیتا کے جنازے پہ کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنا خمس بہت ہی ریگولر دیتی تھی. ریزن نمبر 1، ریگولر خمس دینے والا. اور یہ غیبت کا واقعہ بھی نہیں ہے کہ پھر یہ اعتراض کیا جائے پتہ نہیں وہ امام تھے کہ نہیں تھے، کس نے پہچانا، ہم کیسے یقین کریں. یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ امام ظاہر ہیں اور وہ راوی گواہی دے رہا جو امام کے ساتھ پورا حج کر کے آیا. کہا خمس. اچھا اب شیطان کبھی یہ برداشت کرے گا کہ ایک آدمی کو ساری زندگی اس نے بہکا دیا اور آخر میں اس کے جنازے پر امام آ کر اس کے لیے دعا کر دے؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ امام آئے. تو وہ گناہ بھی ہم سے کروا لے گا جس کے نتیجے میں امام جنازے پر آ سکتے ہیں اور نہیں آتے. یہ لفظ واضح کروں، اللہ کے رسول، خبر آئی، بات سے بات نکل رہی ہے، یہ میرا اسٹائل. خبر آئی کہ اللہ کے رسول مدینے میں آج ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کتاب شرح لمع میں الدین والقرض کے فقہی مسائل میں یہ روایت لکھی. میں نے اس لیے کہا کہ روایت جو ہے نا، جو لکھنے والا ہے اس کے اسٹیٹس سے فرق پڑتا ہے. یہ مرجع وقت کی کتاب میں شہید ثانی جیسا عظیم مرجع، آج ہر مرجع ان کی تقلید میں، تقلید نہیں ان کی شاگردی میں. شرح لمع ایسی عظیم فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر مسائل ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہمارے حوزے میں بعض اوقات لوگ اس کتاب کی قسم کھا کے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہیں. یہ روایت لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے. یہ غیبت کا زمانہ نہیں، یہ ہیں اللہ کے رسول. جب جنازے کے لیے پہنچے تو مجمع تھا، مرنے والے کی نماز جنازہ میں لوگ آ ہی جاتے ہیں، اور اس وقت تو مدینہ تھا بھی بہت چھوٹا اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی زیادہ تھا. پیغمبر نے سنا گزرتے ہوئے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ مرنے والا، اس کی گردن پہ قرضہ بہت تھا، اس نے لوگوں کا قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا. پیغمبر نے سنا، وہیں رکے، واپس مڑے. مرنے والے کے وارث گھبرا کے آگے آئے، یا رسول اللہ صفیں تیار ہو گئی ہیں، آئیے نماز پڑھائیے. کہا کہ میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اب بعض اوقات لوگوں کو ایسے واقعات پہ اعتراض ہوتا، یہ اعتراض کا موقع نہیں ہے. یہ پیغمبر کی ذمہ داریاں ہیں کہ جو غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اس کو بتائیں. چنانچہ پیغمبر واپس ہوئے، وارثوں نے کہا یا رسول اللہ جماعت تیار ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھائیے. پیغمبر نے فرمایا جو آدمی اپنی گردن پہ قرضہ لے کر گیا ہے ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. مولا کائنات آگے بڑھے، یا رسول اللہ اور اگر کوئی آدمی یہ گارنٹی لے کے اس کا قرضہ دے دے گا؟ کہا کہ یقیناً پھر ہم نماز پڑھائیں گے. کہا میں گارنٹی لیتا ہوں اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا. پیغمبر نے نماز پڑھائی. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے مجمع میں بہت سارے مجتہدین بھی بیٹھا کرتے ہیں.
اور وہ جو اس کے بعد سوالات کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں. سوال اچھی چیز ہے مگر میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. ایک طرف مجھے روکا بھی جاتا ہے کہ جی اس سے اتنے منٹ نہیں ہونے چاہیے. دوسری جانب یہ واقعہ لوگ کہتے ہیں پھر آپ پڑھیے ہی نہیں واقعہ. تو یہ جو ہماری قوم کی حالت ہے کہ آدمی صاحب حیثیت ہے اور لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا, اس کو کیسے بتایا جائے کہ رسول اللہ جنازے پر آ کر واپس گئے, مولا نے جب گارنٹی لی تب نماز جنازہ پڑھا. اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اسلام کا. نماز جنازہ تو ہر ایک کی واجب, لیکن بس یہیں پہ بات روکتا ہوں. جب اس قسم کا گناہ, تو اب نماز جنازہ نہیں پڑھائی رسول نے, اس کا ریزن بھی آپ نے سنا. اور جن کے لیے اتنا شوق ہے امام کو کہ سینکڑوں میل دور رہیں, وہاں سے امام معجزے سے آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, ان میں نمبر 1 ہے جو اپنا خمس باقاعدگی سے دیتا ہو. اور شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میری نماز جنازہ یا آپ کی نماز جنازہ یا ہمارے گھر کی عورتوں کی نماز جنازہ میں امام آئے. وہ امام کو روکنا چاہتا. اب شیطان تو امام کو نہیں روک سکتا, شیطان ہم سے وہ غلطی کرا لے گا کہ ہمارے جنازے پہ امام نہیں آئے. کہ جیسے میں نے مثال دی کہ رسول تو آ کر واپس گئے. تو اب یہ پہلا واقعہ, اور یہ واقعہ اس لیے بہت اہم ہے 7ویں امام کا کہ اس وقت امامت سامنے تھی, لوگ پہچان بھی رہے تھے, پتہ بھی چل گیا یہ امام آئیں. غیبت میں اب بہت سارے واقعات, شاید 150 واقعات میں نے جمع کیے ایک کتاب کی شکل میں. ان میں سے ایک واقعہ, ایک آغا سیستانی والا واقعہ ہے, وہ اتنا پڑھا گیا کہ اب میں اس کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں. ایک آغا اصفہانی کا واقعہ, یہ مرجع نہیں, یہ مجتہد نہیں, لیکن بہرحال حجت الاسلام لیول کے مجتہد کے قریب عالم, آج سے 300 سال پہلے کے آغا اصفہانی. اور جیسا کہ میں نے اشارتاً کہہ دیا کہ اسلام کے تو بہت علماء گزرے, مجتہدین بھی گزرے ہیں, اور مرجع کا ذکر تو ابھی آغا ابو الحسن اصفہانی کل ہی ہوا. یہ بھی ایک بہت بڑے عالم, انتقال ہو گیا. اگر پوری عمر 73-74 کی ایج. اور جب ان کی نماز جنازہ شروع ہوئی تو ان کے ایک دوست نے, جو خود بھی انہی کے لیول کا عالم تھا, دیکھا کہ امام زمانہ نماز جنازہ میں آ گئے, اور ان عالم کی نماز جنازہ سب لوگوں کے ساتھ امام زمانہ نے بھی پڑھی. اب جب امام نظر آ گئے صفوں میں, تو جو دوست ہے اس سے تو اپنی نماز نہ پڑھی جائے, دل چاہ رہا ہے نماز توڑو, جا کے جلدی سے امام کی زیارت کر کے ہاتھ کو بوسا دو. مگر اب نماز شروع ہو چکی ہے, وہ بھی نماز جنازہ. یہ حدیث تو آپ کو یاد ہے کہ 5 موقع ایسے ہیں جہاں بات چیت کرنے والے کی 70 سال کی عبادت ویسٹ ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک یہ تشییع جنازہ یا جنازہ, خاموش, نماز تو کمپلیٹ کرنا. نماز ختم ہوتے ہی کیا ہوتا, لوگ جنازے کو کندھا دینے کے لیے چلتے. ان کا دل اب نہ لگے اگرچہ ان کے دوست کا جنازہ, مگر امام کے ہوتے ہوئے اپنے دوست کا جنازہ توجہ بھی نہیں ہے, دوڑے امام کی طرف, اور امام بڑی تیزی سے واپس جا رہے ہیں. مولا 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 صرف اتنا بتا دیجئے کہ آخر آپ اس نماز جنازہ میں کیوں آئے. کہا یہ خود بتائے گا. یہ کہہ کے چلے گا, یہ خود بتائے گا. وہ تو مر چکا, وہ کیسے بتائے گا. اب ذرا گھبرا گئے, کیونکہ مرنے والے سے تو کوئی بات ایسے ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ ہم خود مر جائیں, تو پھر جا کے اس کی ملاقات ہوگی ہماری برزخ کے وادی السلام. کیا مطلب اس کا. شب جمعہ سوئے, شب جمعہ مرنے والوں کی روحیں اللہ کی اجازت سے گھروں میں آتی ہیں, خواب میں آتی ہیں, سامنے آتی ہیں. بہت سارا, بہت لمبا موضوع, بلکہ یہ کہیے کہ میرا اصل موضوع تو وہی ہے. یہ ساری باتیں تو بس میں آپ کو اور اپنے آپ کو ذرا سا مطمئن کرنے کے لیے کر رہا ہوں, ورنہ میں قبر والا باپو تو اس لیے تو نہیں کہلاتا تھا نا کہ زمانے کے حالات پڑھ رہا ہوں, میں تو قبر کے حالات پڑھتا تھا. تو اب اصل موضوع میرا وہی ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ جب اصل موضوع کسی کا آ جائے تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, وہ ادھر چلا جاتا ہے. میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو. شب جمعہ ان کے یہی دوست خواب میں آ گئے, عالم مجتہد کے قریب. انہوں نے گھبرا کے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پتا چلا کہ آخر تمہارے جنازے میں زمانے کا امام کیوں آیا. کہا کہ مجھے پتا چلا, بلکہ خود امام نے مجھے آرڈر دیا کہ میں تمہیں جا کے تمہارے سوال کا جواب دوں. اور وہ یہ ہے کہ باقی عبادتیں تو ہر آدمی کرتا,
نمازیں ہیں، روزے ہیں، دعائے کمیل ہے، حج ہے، زیارت ہے، چیریٹی ہے، والدین کی خدمت ہے. اور 300 سال پہلے تو گناہ کرنا مشکل بھی بہت تھا. نہ گانا سننا اتنا آسان تھا، نہ شراب پینا اتنا آسان تھا، نہ ایڈلٹری اتنی آسان تھی. 300 سال پہلے ماحول ہی کچھ اور تھا. تو کون سا ایسا اسپیشل نیکی کا کام ہے؟ کہا کہ دو. پھر میں عرض کر دوں یہ واجبات نہیں بتائے جا رہے ہیں، یہ چیزیں واجب نہیں ہیں آپ پر، یہ والنٹیئر ہی ہیں. ثواب لینا ہے تو یہ عمل ہے، نہیں لینا ثواب مت کرو یہ عمل، لیکن گناہ نہیں ملے گا، ثواب اور بینیفٹ بھی نہیں ملیں گے. کیا باتیں؟ کہا دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے ہیں، اور 300 سال پہلے تو بہت زیادہ سسٹم تھا. میرے بھائی کی شادی ہوئی، میری بھابھی گھر میں آئی، 40 سال میں اس گھر میں اس کے ساتھ رہا، پھر یہ مر گئے. 40 سال میں ایک مرتبہ بھی نہ میں نے اپنی بھابھی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، نہ اس سے کوئی بات کی. واجب ہے کیا؟ کیا آج کی لڑکی یہ کر سکتی ہے؟ کیا آج کا لڑکا یہ کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، واجبات کی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان روحانیت کا اسٹیٹس بہرحال ہائی انہی چیزوں سے ہوتا. کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو خود بخود اسپریچول پاور آدمی کی بہت زیادہ ہوتی ہے. کہا 40 سال چونکہ وہ میرے لیے نامحرم اور ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. 40 سال. مجھے 2 دن پہلے شب جمعہ کی مجلس میں شیطان کا بزنس سیکریٹ آیا تھا. اب اس کا مطلب یہ واقعے کا یہ کہ آج کے زمانے کے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. آج اگر یہ نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ اتنی احتیاط تو ہو کہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل نیٹ ورکنگ میں جس طریقے سے آج کل نامحرم مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے انوالو ہو جاتے ہیں مختلف ڈسکشنز میں، کم از کم وہ بھی نہ کرے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ وہ ایکسٹریم ہے یا وہ ایکسٹریم ہے. کیا ہم وہ نہیں کر سکتے کہ 40 سال اپنی بھاوج سے بات نہ کریں جو گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے؟ اس لیے اب دنیا بھر کی عورتوں سے فیس بک کے نام پہ دنیا بھر کی باتیں کی جائے. بیچ میں بھی تو کچھ رکنا ہے نا. خیر، اب امام فرماتے ہیں یہ بتائے گا، اور وہ عالم بتا رہے ہیں کہ 2 بات. دوسری بات، اور میرے حساب سے پہلی بات پھر بھی ایزی ہے، دوسری بات زیادہ مشکل ہے. 40 سال گھر میں ساتھ رہنے والی بھابھی نہ چہرے پہ نگاہ ڈالی نہ کوئی بات کی، یہ پھر بھی آسان ہے. کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک، یعنی مرتے دم تک. اب یہ تو 40 سال بھی نہیں رہے، یہ تو اگر ان کی 73 کی ایج ہے تو گویا 65 سال. کہا کہ ساری زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالا مرتے دم تک نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی. یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. نامحرم کو نہ دیکھنا پھر بھی آسان ہے، مگر نہ غیبت کی ہے نہ غیبت سنی. اور باقی بینیفٹ چھوڑیں. یہی بینیفٹ کتنا بڑا ہے کہ زمانے کا امام ایسے آدمی کے جنازے پہ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھتا. یہ دیکھیں، غیبت کوئی ایسا گناہ کہ میں کوئی بہت نئی بات بتا رہا ہوں، کسی کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں. ارے بچے تک کو بھی پتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے تو لوگ گناہ سے بچ کیوں نہیں رہے ہیں؟ مسجدوں میں نامحرم کو نہیں دیکھتے ہم لوگ، عورتیں وہاں ہیں، آپ یہاں پہ امام باڑوں میں نامحرموں کو نہیں دیکھتے ہم لوگ. میں نے کہا نا کہ یہ پہلی بات پھر بھی آسان ہے. جب سے ایران اور عراق کے اندر نظام علماء کے ہاتھ میں آیا ہے، زری کی زیارت میں آپ الگ ہیں عورتیں الگ ہیں. ورنہ یہ آپ مجمع جانتا کہ پہلے مشہد کے اندر بھی مرد عورتیں 7 زری کا طواف کرتے تھے، کربلا میں بھی نجف میں بھی الگ، مدینے کے اندر الگ. اب مکے میں ایک مجبوری چل رہی، مکہ انشاءاللہ میری کل کی یعنی منڈے کی تقریر کا ایک عنوان. لیکن غیبت مسجدوں میں بھی ہوتی، مین ہال میں ہوتی ہے، دوسری یا تیسری صف میں ہوتی ہے، شاید پہلی میں بھی ہوتی ہو. امام باڑوں میں غیبت ہوتی، کربلا کے روضے کے صحن میں غیبت ہوتی. زری کے طواف کے درمیان میں نے اپنے کانوں سے غیبت سنی. پہلے گناہ سے زیادہ یہ بڑا گناہ اور زیادہ مشکل ہے. ابھی کم از کم ابھی تک جو ماحول ہے اس کے اندر
ریلیجیس گیدرنگ میں اعلان ہوتا ہے لیڈیز اور جینٹس سیپریٹ ہوں گے، مگر غیبت تو ہماری ریلیجیس گیدرنگ تک کا بھی پارٹ بن گئی، اتنا بڑا گناہ۔ مگر بات یہ نہیں تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ دعا خالی گناہ کرنے والے کی نہیں، سارے مجمع کی دعا وہ رک جاتی۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا نقصان وہ، غیبت کا سب سے بڑا نقصان وہ کہ موجودہ زمانے میں جس کو آخری زمانہ کہا جاتا، آخری زمانے میں جو سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار ہوگا، یہ آخری زمانے میں شیطان مومنوں کی سوسائٹی کو کس طرح اسپوائل کرے گا، شراب کے ذریعے نہیں، گانے کے ذریعے نہیں، ایڈلٹری کے گناہ کے ذریعے نہیں، قتل کے ذریعے نہیں، سب سے زیادہ جس طریقے سے شیطان تباہ کرے گا وہ ہے فیملی لائف کو توڑ کر، اور غیبت کا اس میں بہت اہم حصہ، فتنہ اور فساد۔ اور یہاں پہ رک کے ایک بات ایسی کہہ دوں کہ آج یہ بات شروع ہوگی، مثلا یہ بات تو آج کمپلیٹ ہوگی، اس کا کنکلوژن اور اس کا میرے ٹاپک سے کیا تعلق ہے یہ چیز کل آئے گی۔ اب اتنے دنوں کے بعد تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ بہت ساری باتیں میں اسی مجلس میں کمپلیٹ نہیں کر پاتا ہوں، پاکستان میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ وہاں مجھے 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ 3 گھنٹے تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ابھی اسی اپریل میں آپ جا کے شارجہ کے میری تقریر سن لیجئے 3 گھنٹے۔ تو اب دیکھیے ٹائم مینجمنٹ کا میں بھی قائل ہوں، اور جو چیز ہے اصول اپنی جگہ صحیح ہے، جو لوگوں کے پریکٹیکل مجبوریاں اور پریشانیاں ہیں اس کے اعتبار سے بات ہے، میں بھی اس کا خیال کر رہا ہوں۔ یہاں کے اعتبار سے گھنٹہ بھی بہت زیادہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے میری کوئی بات انکمپلیٹ رہے تو اگلے دن کمپلیٹ ہوگی۔ اب آئیے دعا اور آخری زمانے کو ملا رہا ہوں، پہلے یہ واقعہ سنی، ہسٹری کے 2 الگ الگ واقعات، دونوں کا تعلق امام معصوم سے، ٹھیک ہے 2 الگ امام ہے، لیکن امامت میں ظاہری طور پہ چہرے الگ ہوں گے، اصل تو سب کی ایک ہے، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد، صغیرنا کبیرنا سوا، چھوٹے بڑے سب اس خاندان کے ایک ہیں۔ 2 واقعات، پہلا بہت مشہور ہے اور وہاں سے میرا وہ والا وعدہ آگے چلے گا کہ چوتھے امام کے حالات بہت مشہور ہے، خالی اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم، بہت مشہور ظالم بادشاہ، حج کے لیے گیا، حاجی لوگ تو خاص طور پہ میری بات سمجھیں گے، حج کے لیے گیا، ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ دشمنوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے وہ خود ہی ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں، سنیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور جب اس پرابلم کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ڈسٹرکشن والا سلوشن لے کے آتے ہیں۔ نارمل حالات میں کوئی ان کا وہ ڈسٹرکٹیو سلوشن نہیں سنے گا، لیکن جب پریشان ہو گئے، جیسے 2 باتیں لوگ کہتے ہیں، ابھی میں کینیڈا میں گیا تھا تو کورٹ میں کیس بھی چل رہا تھا، 2 باتیں، یہ باتوں کی ذمہ داری میری نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز جو اینٹی وائرس پروگرام بناتی ہیں، پہلے وہ کمپیوٹر کے وائرس پیدا کرتی ہیں، وہ وائرس پھیلاتی ہیں، اور جب اس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہوتا، فائلز کرپٹ ہو رہی، پاسورڈ جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ محفوظ نہیں ہو رہا، تب وہ سامنے لاتے ہیں کہ یہ ہمارا اینٹی وائرس پروگرام استعمال کیجیے، آپ کا کمپیوٹر بالکل سیف ہوگا۔ خوشی سے لوگ خریدتے، لیکن پرابلم بھی اسی نے کریٹ کیا۔ عام حالت میں لے کے آئے کہ 80 پاؤنڈ کا پروگرام خریدیے، ہر آدمی کہے گا ہمارے پاس فالتو پیسے نہیں، ہم تو 8 پاؤنڈ نہ دیں، 80 کہاں سے دیں؟ جماعت کے لوازم ہم نہیں دیتے ہیں، ریکویسٹ پہ ریکویسٹ ہوتی رہتی ہے، تم کون سے آ گئے؟ لیکن پہلے پرابلم کریٹ کیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات کہی جاتی ہے، واللہ عالم، بہت ساری دوائیوں کی کمپنیاں پہلے بیماریاں کسی علاقے میں پھیلاتی ہیں، اور جب بیماری پھیل جاتی ہے کہتے ہیں یہ ہے دیکھیے ہمارے پاس اس کا سلوشن، یہ ہماری دوا استعمال کیجئے بیماری ختم ہو جائے گی۔ پہلے وائرس پھیلائیں گے پھر ویکسین لے کر آئیں گے، اور یہ ساری چیزوں کے لیے تو آپ کو پتا ہے نا، ہم بیچارے 3rd ورلڈ کی کنٹریز جو ہیں نا وہ بہترین نشانہ ہوتے ہیں،
وہی طریقہ کار جو ہے وہ شیطان کا ہے، بلکہ اصل میں شیطان کا طریقہ کار ہے جو ان لوگوں نے بھی اختیار کیا، اگر یہ دونوں باتیں صحیح۔ اور وہ آج کل حج میں بھی ہو رہا، پہلے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں خود اور پھر اس کا سلوشن لے کے آ رہے ہیں۔ وہ سلوشن کیا؟ وہی مثلا حجر اسود کے لیے سلوشن کیا آیا؟ یہی تو آیا ہے نا کہ حجر اسود کی وجہ سے کراؤڈ بہت زیادہ ہو جاتا، آرام آرام سے لوگ طواف کر رہے ہیں، آرام آرام سے لوگ، آج میرا ٹاپک حج نہیں ہے، وہ کل، یہ تو ایک بہت ہی واضح مثال جو حج پر نہیں گیا وہ بھی سمجھ رہا، کہا لوگ بہت آرام سے طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب آیا، خود بخود وہی کراؤڈ ہے لیکن ایک ایسا مجمع کا پریشر بلڈ ہونے لگا کہ جان خطرے میں پڑ جاتی۔ اگر حجر اسود یہاں سے ہم ہٹا دیں تو پھر کون آدمی یہاں پہ رکے گا؟ پوچھ لیجیے پرانے حاجیوں سے۔ پہلے حجر اسود کو مینشن کرنے کے لیے زمین پہ ایک لائن ڈرا کی گئی تھی، اس کی وجہ سے کتنا پرابلم ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ لائن قریب آتی تھی سارا مجمع رکنے لگتا تھا۔ اب پیچھے سے کراؤڈ آ رہا ہے، آگے کا کراؤڈ وہاں پہ رکا ہے، یہاں رک کر اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھنا، جان خطرے میں تھی۔ انہوں نے وہ لکیر وہاں سے مٹا دی، ریموو کر دی، کہا اب حجر اسود، یہ نیا سجیشن ہے اس وقت کہ حجر اسود کو ہی ہٹا دو۔ اسلام میں کوئی واجب کو تھوڑی ہے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود لگا رہے۔ دیکھیں یہ سلوشن، پہلے پرابلم کریٹ کیا، آج ایک پوری سائنس ہے کراؤڈ مینجمنٹ، کس طرح سے کراؤڈ کو مینج کیا جاتا، تو حجر اسود پہ اتنا رش ہوتا، آج اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک دو بہت اہم باتیں میں کل بیان کروں گا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ فرام منڈے ٹو تھرسڈے وہ کراؤڈ آئے گا جو خالی مجھے سننا چاہتا۔ اب یہ آج کل ویکینڈ میں تو جو لوگ چھٹی ہے تو وہ ذرا ثواب کے لیے بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیوں ان کو پریشان کروں۔ تو اب ہشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم، چھوڑیے اتنا لمبا نام، اتنا تو ہمیشہ اپنے والدین کا بھی شجرہ یاد نہ ہو جو میں سنا رہا ہوں۔ ہشام حج کے لیے آیا حجر اسود کو بوسہ دینا، اب اتنا رش ہے حجر اسود پر، 3 بار اس نے کوشش کی میں قریب جا کے بوسہ دوں، اب پبلک پریشر نے اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیا۔ چنانچہ وہ آخر میں جا کے بالکل اینڈ میں کھڑا ہو گیا، دیکھ رہا ہے کراؤڈ کو کیسے روکا جائے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ کوئی آیا، وہ جانتا ہے پہچانتا ہے، کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو انوسینٹ اور اگنورینٹ بنا کے ظاہر کرنا ہوتا، دیکھا وہ آیا، سارا مجمع ہٹ گئے، خود بخود ایک راستہ بنا آنے والا، بڑے اطمینان سے حجر اسود تک گیا، حجر اسود کو بوسہ دے کے پیچھے ہٹا، اس نے چاروں طرف دیکھا، کہا یہ کون آدمی، خوب جانتا ہے کون آدمی ہے، لیکن ایک طرح سے امام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے فرزدق قریب کھڑے تھے، بس ایک بار جلال میں آ گئے اور وہ قصیدہ پڑھا چوتھے امام کے بارے میں، تو نہیں جانتا یہ وہ ہے جسے مکہ پہچان رہا ہے، جسے بطھا پہچان رہا ہے، جسے حجر اسود پہچان رہا، پتا چلا یہ چوتھے امام۔ ٹھیک ہے، ہشام کون ہے؟ بنو امیہ کا بادشاہ، یعنی یزید کا سکسیسر۔ اب ایک واقعہ ہسٹری میں، دوسرا واقعہ سنیے، اور گھڑی میں آپ سے زیادہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، دوسرا واقعہ سنیے۔ راوی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ ہے ہماری قوم کا اس وقت کا سب سے بڑا پرابلم، جہاں دعا کی بہت سخت ضرورت۔ یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہوگا، یعنی ٹاپک تو چل رہا ہے لیکن ذرا سا سیکوینس میں آ جائے گا ٹاپک۔ راوی امام کے ساتھ گیا حج پر، دیکھا امام نے پورا طواف کر لیا، یعنی 7 راؤنڈ 7 سرکٹ پورا طواف کیا امام نے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ کے امام صفا مروہ کی طرف چلے گئے۔ راوی نے حیران ہو کر کہا، فرزند رسول، آپ نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، حجر اسود کی طرف آپ گئے بھی نہیں، جبکہ آپ کے سارے بزرگ اپنے ہر طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کا طواف ہمارے پاس کتابوں میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ، کہاں سے شروع کیا، کہاں رکے، کہاں بوسہ دیا، کہاں اپنا سینہ اور پیٹ دیوار کعبہ سے ملایا، اور اس موقع پہ کیا دعا پڑھی، پورا۔ مولا معصومین چوتھے امام، مولا آپ نہیں گئے۔ اب چھٹے امام کا جواب سنیے، وہ چوتھے امام، یہ چھٹے امام، کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان، کتنا ڈسٹینس ہے ٹائم کے اعتبار سے، ہارڈلی 50 سال۔ 95 ہجرہ میں 4تھ امام کی شہادت،
148 ہجرہ میں 6 امام کی شہادت. ہارڈلی 50 سال کا فرق ہے، لیکن 50 سال میں کتنا بڑا چینج آیا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ سنو، ہمارے بزرگ جب طواف کے لیے آتے تھے تو مجمع ان کو پہچانتا تھا، ان کو جانتا تھا، ان کے اسٹیٹس کو معرفت رکھتا تھا. وہ ان کے لیے خود ہی راستہ دیتا تھا، وہ جا کے بوسہ دے کے آ جاتے تھے. آج لوگ ہمیں نہیں جانتے، آج لوگ ہمیں نہیں پہچانتے، آج لوگ ہماری معرفت نہیں کرتے. آج اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دینے جائیں تو مجمع کو پش کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو اذیت دینا پڑے گی. ہر ایک کو پتا ہے کہ حجر اسود کے قریب آپ جائیں تو 2 آدمیوں کو ادھر ہٹائیں گے، کسی کو کونی ماریں گے، کسی کی کونی کھائیں گے، کوئی آپ کے اوپر چڑھے گا، کسی پہ آپ چڑھیں گے، پھر حجر اسود تک پہنچتے. امام نے کہا کتنا ہی نرمی کے ساتھ کوئی آگے بڑھے، بہرحال دوسرے لوگوں کو دھکا تو لگے گا. میں نہیں چاہتا کہ ایک سنت کام کی خاطر حرام سے ملتا جلتا کام مجھ سے ہو جائے. حجر اسود کو بوسہ دینا میکسیمم سنت ہے، واجب تو نہیں. اور مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے. امام نے کہا اچھا اب یہ تو وہ حدیث ہے جو آج کل ہم اپنے ہر قافلے کو وہاں پہ سناتے ہیں کہ حجر اسود سے زیادہ اہم ہے طواف کرنے والے مسلمانوں کا خیال رکھنا. اور یہ بہت اہم میسج ہے جو ہر گروپ والا اپنے ساتھیوں کو دیتا. مگر میرا سوال اس وقت اس کے بارے میں نہیں ہے کہ طواف کا طریقہ کیا ہے اور حجر اسود کیا ہے. یہ باتیں کچھ ٹیکنیکل فقہی مسائل کل آئیں گے، آج نہیں. لیکن آج یہ کہنا 50 سال پہلے چوتھے امام تک، چلے چھوڑے رسول خدا کے زمانے، مولا کے زمانے کو بھی چھوڑے، 50 سال پہلے چوتھے امام کے زمانے تک، بنو امیہ کے دور میں، یزید کے جانشین کے دور میں، لوگ چوتھے امام کو اتنا جانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں، اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور 50 سال بعد چھٹے امام، ہمیں پتا ہے نا شیعت کو چھٹے امام نے کس طرح سے پروٹیکٹ کر کے ہم تک پہنچایا کہ آج ہمارا دوسرا نام ہی جعفری ہے. ہم شیعہ ہیں، ہم جعفری ہیں. لیکن لوگ اتنا امام سے دور ہو گئے، غافل ہو گئے، پتہ بھی نہ چلا کہ یہ کون ہے. یہ اتنا جو فرق آیا، یہ کیسے آیا؟ جملہ سنیے. اور بس جو میں 2 دن 3 دن سے الگ الگ باتیں کہہ رہا تھا، اب ان کو جمع کر کے ایک سیکوینس کا وقت آ گیا. سعودی عرب کا مفتی اعظم ہمارے خلاف فتویٰ دے گا، ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. جامعۃ الازہر سے اگر ہمارے اگینسٹ فتویٰ آ جائے، ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا. پاکستان کے دارالعلوم سے اور ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند سے ہم کو قتل کرنے کا فتویٰ آ جائے، ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا. ہمارے ممبر پہ اگر کوئی لیک آف نالج والا اسپیکر آ کے 2 جملے ایسے کہہ دے، وہ زیادہ نقصان پہنچائے گا. وہ دیکھیے، وہ سنی. بس اب مصائب کا وقت آج پھر کم رہ گیا. بس بہت جلدی مجھے بات ختم کرنا ہے. اور وہ یہ چوتھے امام تک، امام علی سے لے کے چوتھے امام تک سارا خانہ کعبہ کا کنٹرول دشمنوں کے ہاتھ میں تھا، بنو امیہ. اور بنو امیہ سے پہلے والے جن کو زیارت عاشورہ میں کہا گیا الممہدین لہم، بنو امیہ کو طاقتور بنانے والے، ان کے ہاتھ میں تھا. وہ غیر تھے، وہ مخالف تھے، وہ دشمن تھے، وہ خون کے پیاسے تھے، وہ فضائل امام کے منکر تھے. اس وقت لوگ امام کو زیادہ پہچانتے تھے. اور چھٹے امام کے زمانے میں حکومت آ گئی بنو عباس کی. بنو عباس اپنے آپ کو پہلے مرحلے میں شیعہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خاندان اہل بیت والا کہتے تھے. امام کے بارے میں کہتے تھے وی آر کزن. رسول کے چچا ابو طالب کی اولاد میں یہ ہیں، دوسرے چچا عباس کی اولاد میں یہ ہمارے فیملی والے ہیں، یہ آل محمد ہیں، ہم بھی آل محمد ہیں. وہ اپنے بن کے آئے، وہ دوست بن کے آئے، وہ فیملی ممبر بن کے آئے، وہ اپنے آپ کو ایک ہی خاندان والا کہتے ہوئے آئے. انہوں نے اتنا نقصان پہنچا دیا کہ ابھی ان کی حکومت کو 10 سال گزرے ہیں اور لوگ چھٹے امام کو بھول گئے. مخالف دشمن نقصان نہیں پہنچاتا، اپنا بن کے جو آئے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا. اب اسے 2 لفظوں سے سمجھ لیجئے اور مسائل. پہلے معصوم اور آخری معصوم، پہلا معصوم اور آخری معصوم. پہلے معصوم کا زمانہ اللہ کا رسول. کافر زیادہ نقصان دے کہ منافق زیادہ نقصان دے؟ ہر ایک کہے گا منافق.
کیوں؟ کافر دشمن بن کے آتا ہے اوپن اینیمی، منافق دوست بن کے آتا ہے ہمارے درمیان امنگ اور سیلز۔ چوتھے امام کے زمانے میں دشمن حکومت کر رہا، چھٹے امام کے زمانے میں اپنے آپ کو اہل بیت قرار دینے والا حکومت کر رہا۔ یہ پہلے امام کے زمانے میں پہلا معصوم، امام نہیں معصوم، کافر اور منافق۔ آخری امام کے زمانے میں آخری معصوم، ایک سفیانی آئے گا، ایک دجال آئے گا۔ سفیانی کھلا دشمن ہوگا، دجال ہمارے درمیان ہوگا۔ سفیانی دشمن بن کے آئے گا، دجال دوست بن کے آئے گا۔ بھائی جو آپ کے لیے روزی لے کے آئے، روٹی لے کے آئے، فاقے کے عالم میں آپ کو کھانا دے رہا ہو تو دوست ہوتا ہے نا۔ سفیانی کا نقصان زیادہ ہے کہ دجال کا زیادہ؟ کہا کہ دجال کا زیادہ۔ تو یہ جو پہلا معصوم اور آخری معصوم، پورے 14 معصومین کی سیرت کو میں نے 2 جملوں میں خلاصہ کرنے کی کوشش کی۔ دونوں کا پیغام یہ ہے، پھر چھٹے اور چوتھے امام کا تو پریکٹیکل واقعہ۔ غیر کا مقابلہ کرنا آسان ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم کے فتوے کا مقابلہ کرنا آسان ہے، ہمارے درمیان جہاں سے کوئی جاہلیت کی بات پھیلائی جائے اس سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں صرف ایک چیز انسان کے کام آ سکتی، اور وہ یہ ہے کہ پبلک کو نالج پلس اویئرنیس دی جائے۔ نالج بھی بیکار ہے اگر اویئرنیس نہیں، اور اویئرنیس تو آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ نالج نہ ہو۔ یہ 2 چیز۔ اور یہ میرے مظلوم آقا سجاد کے اس خطبے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ اس خطبے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا جو شام کی مسجد میں جمعے کے دن دیا گیا۔ میرے مظلوم آقا کے بہت سارے خطبات ہیں اس پورے جہاد میں۔ میری مظلومہ اور شبہ معصومہ شہزادی زینب کبریٰ کے بہت سارے خطبات ہیں اس پورے جہاد میں، لیکن ایک خطبہ میرے مظلوم آقا سجاد کا اس اعتبار سے بہت اہم، نالج پلس اویئرنیس۔ یہی سلوشن ہے وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کرنے کا۔ جمعے کا دن نماز جمعہ کا کراؤڈ ہمیشہ زیادہ ہوتا، پوری مسجد بھری ہوئی، یزید کو اپنی پاور شو کرنا، سپاہیوں سے کہتا ہے کہ قید خانے سے قیدی کو لے کے آؤ، اللہ ان ظالموں کو بہت جلد نیست و نابود کر دے گا جو شام کی اور سیریا کی زیارتوں میں رکاوٹ بن گئے۔ کتنا فاصلہ ہے مسجد میں اور اس قید خانے میں جہاں چوتھے امام قید تھے۔ وہ جناب رقیہ والا قید خانہ نہیں بتا رہا ہوں، جو مسجد کے اندر پریمیسز کے اندر ہے، وہاں سے لایا گیا۔ اور دیکھیے یزید کتنا اس کو کانفیڈنس ہے یا ٹرسٹ ہے اپنے ساتھیوں پر، یعنی اپنے ساتھیوں سے مطلب وہ جو مسجد میں نمازی آئیں کہ چوتھے امام کو لے کے آ رہا ہے، گلے کا توق بھی نہیں کھول رہا، ہاتھ کی ہتھکڑی بھی نہیں کاٹ رہا، پاؤں کی بیڑی بھی نہیں کاٹ رہا ہے، نماز کے صف میں لا کے بٹھا دی۔ اسے پتا ہے کہ ایک آدمی بھی پروٹیسٹ نہیں کرے گا، یزید نمازی کے تو کم از کم ہاتھ اور پاؤں کھول دو۔ اور یزید کے خود خطیب نے، جو یزید کا اپنا آفیشل اوریٹر ہے، ممبر پہ جا کے جو غلط سلط کہنا تھا کہا۔ میرے مظلوم آقا نے سب کچھ سنا، جہاں جہاں آبجیکشن کرنا تھا آبجیکشن بھی کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے۔ آسان نہیں تھا کھڑا ہونا، اپنا کھڑا ہونا نہ سمجھیے کہ آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ ہے جس کے ہاتھوں میں اتنی وزنی ہتھکڑیاں، یہ وہ ہے جس کے پاؤں میں اتنی وزنی بیڑیاں، یہ وہ ہے جس کے گلے میں توقے خاردار۔ کس طرح سے میرا مظلوم امام کھڑا ہوا اور مجمع کو دیکھ کے کہا، یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ دیا، مجھے اجازت ہے میں بھی کچھ کہوں۔ امام محتاج نہیں ہے کہ یزید پرمیشن دے تو کہیں گے، مقصد تھا مجمع کو انوالو کرنا۔ بس جب یہ امام نے کہا تو یزید کے ریپلائی سے پہلے مجمع کہے اٹھا، ہاں یزید ہم بھی سننا چاہتے ہیں، یہ آدمی کیا کہے گا۔ یہ چاہتے تھے امام، اتنی اویئرنیس آ جائے کہ مجمع خود کہے کہ ہم امام کو سننا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی مجمع نے کہا، چوتھا امام ممبر پہ گیا، ممبر پہ گیا، پھر بھی یزید کی جانب نہیں دیکھا کہ وہ یس کہتا ہے کہ نو۔ یزید کے باپ کا ممبر کوئی تھوڑی ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا۔ مجمع کو اویئر کر کے امام گیا اور کیا خطبہ دیا۔ بس صرف 2 جملے مجھے کہنا، اس سے زیادہ آج وقت نہیں۔
لیکن پہلے خطبے کا ایک حصہ، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن بنت نبیک، انا ابن مکہ و زمزم و صفا و مروہ۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا دل بند ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں مکے کا مالک ہوں، میں زمزم و صفا و مروہ کا وارث ہوں، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، جس کے اہل بیت کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں گھمایا گیا۔ ایک بار دربار میں کوہرام بپا ہوا، یزید گھبرا گیا۔ ایک جملہ وہ کہا جو اس سے پہلے کربلا کے میدان میں ہرملا سے عمر سعد نے کہا تھا۔ گھبرا کے یزید کہتا، اے مؤذن اقطع کلامہ، اس کے کلام کو کاٹ دے۔ اذان شروع ہوئی، مولا سجاد نے خطبہ روکا، بس میرے آخری دو جملے، پہلا جملہ آپ سے ہے، دوسرا جملہ آقا سجاد سے ہے۔ آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سن لیا، بہت آرام سے سن لیا، لیکن ذرا ہم جیسوں سے بھی پوچھئے، ہم تو اسٹوڈنٹ، جب ممبر پہ خطیب جاتا تو اسے گردن کی آزادی چاہیے، ہاتھوں کی آزادی چاہیے، پیروں کی آزادی چاہیے، کیونکہ کبھی چہرہ گھمانا پڑتا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہماری جان نثار شام کی مسجد کے اس خطیب پر جو ممبر پر بھی ہے مگر اس حالت میں کہ گلے میں طوق ہے، چہرہ گھما نہیں سکتا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، ہاتھوں سے اشارہ کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی کیسا خطبہ دی۔ اور ایک جملہ آقا سجاد سے، مولا میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کر رہا، مولا آپ کے مصائب سب سے زیادہ، مگر صرف ایک جملہ اس وقت کہنا ہے، مولا آپ کا کلام کاٹنے کی ضرورت پڑی تو یزید نے اذان استعمال کی، لیکن جب آپ کا بابا میدان کربلا میں علی اصغر کو لے کے آیا تو عمر سعد نے کہا، ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ۔ وہاں کوئی اذان نہ تھی، 3 بھال کا تیر چلا۔ 3 بھال کا تیر کسے کہتے ہیں؟ جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ ہے، جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اصغر کے گلے میں لگا کہ ایک سرے سے دوسرا سرا اصغر کا کلیدہ چھد گیا۔ حسین نے تیر نکالنا چاہا، اصغر تڑپ اٹھا۔ ایک بار حسین نے کہا، اصغر مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر شیر خدا کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس جھری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ تیر تو نکالا مگر بچے کا دم بھی نکل گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ آقا نے یہ خون اپنے ہاتھ میں لے کے آسمان پر پھینکنا چاہا، آسمان کانپ اٹھا۔ مولا یہ خون ناحق نہ آئے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین لرز اٹھی۔ آقا یہ خون ناحق نہ آنے پائے، قیامت تک سبزہ پیدا نہ ہوگا۔ حسین کے ہاتھ میں خون ہے، چہرے پہ ملا، داڑھی کو خون سے رنگا۔ نانا رسول خدا کے سامنے جاؤں گا، نانا آپ کی امت نے میرے اصغر کے ساتھ یہ کیا، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ خدا بندہ یہ میرا عقیدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی، کہ جہاں مصائب علی اصغر بیان ہوتے ہیں، اصغر کی دادی فاطمہ ضرور تشریف لاتی۔ خدا بندہ تجھے اصغر کے اس خون ناحق کا واسطہ، میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، ان کے گریہ کا واسطہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، صاحبان ایمان کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اس ماحول میں خود اور اپنی اولاد کو اسلام پہ عمل کرانے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔